إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا دجال، حضرت عیسیٰ اور یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ، تو آیت کے اس آخری حصے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے متعلق بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے جو حدیث ہے اس کی روایت کی حضرت ابو ہریرہ نے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی تم انہیں دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے. کیسے ہوں گے کہ وہ ایک درمیانے قد کے شخص ہیں جن کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہے. انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے زیب تن فرما رکھے ہوں گے. ان کے سر کو خواہ پانی نہ بھی لگا ہو مگر وہ یوں معلوم ہوگا گویا اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اور حضرت نواس بن سمعان سے مروی حدیث بھی یہ والی پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ آپ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے. جب آپ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے گریں گے اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں جیسی بوندیں گریں گی. آپ کی سانس کی ہوا محسوس کرنے کے بعد ہر کافر فوراً مر جائے گا اور آپ کی سانس کی ہوا آپ کی حد نظر تک جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک جو ہے وہ سانس کی ہوا جائے گی. اور جو ہے شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور حدیث جو اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ ہیں اور جس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی، تو اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ شب معراج موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ اس طرح سے بیان کیا کہ وہ دراز قد، درمیانے جسم اور معمولی خم دار بالوں والے، گویا وہ یمن کے ایک قبیلے کے باشندوں میں سے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کا حلیہ ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ان کا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ ہے اور دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی ابھی حمام سے باہر نکلے ہیں، یعنی نہا کر ابھی ابھی باہر نکلے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو دیکھنے سے. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا کہ میں آپ کی ساری اولاد میں سے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں. یعنی میری جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشابہت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی ان سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، دراز قد والے اور سیدھے بالوں والے تھے، گویا کہ آپ زت قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں. جسیم کا جو معنی ہے وہ طویل القامت سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو جس کا قد جو ہے وہ بہت لمبا ہو. اور یہ جو ابھی لفظ آیا ہے ایک زت قبیلے کے ہوں، تو زت قبیلہ یا تو ہند کے قبائل میں سے، جیسے کہ صاحب عون نے لکھا ہے، یہ دراصل جٹ کا معرب ہے جنہیں جاٹ بھی کہا جاتا ہے، برصغیر میں دراز قد، جسامت اور طاقت میں مشہور ہے. یا پھر یہ سوڈانیوں کا علاقہ ہے، یعنی یہ جو زت کا جو یہاں پہ لفظ آیا نا حدیث میں، اس کے معنی کیا ہے، یا تو یہ سوڈانیوں کا علاقہ ہے یا پھر
جو ہے وہ بر صغیر میں جو ہے وہ ایک قوم ہے، ان کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں میں مسیح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یک ششم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ نہیں ہے، جبکہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ منقے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں کعبے کے پاس دکھایا کہ ایک شخص نہایت خوبصورت گندمی رنگ کا ہے جس کے بال دونوں کندھوں کے درمیان تک ہیں، دونوں کندھوں کے درمیان تک ہیں اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، سر سے پانی کے قطرے تک گر رہے ہیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھے پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت مسیح ابن مریم ہے، جو یعنی جو یہ شخص تھے جو دو شخصوں کے کندھوں کے اوپر رکھ کے طواف کر رہے تھے وہ کون تھے؟ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں نے آپ کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا کہ جس کے بال گھنگریالے اور چھوٹے چھوٹے ہیں، جو دائیں آنکھ سے کانا ہے اور مشاہدے میں ابن قطن سے بے حد مشابہ ہے، اور وہ دو آدمیوں کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اس وقت اس کو، تو وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ طواف کرنے والی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ پھر امام بخاری نے سالم کے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں جو ہے وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں اور جو ہے گندمی رنگ اور سیدھے بالوں والا ایک شخص دو آدمیوں کے درمیان چل رہا ہے، اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابن مریم ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی نظر آیا جس کا رنگ سرخ، جسم موٹا، سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے ہیں، وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ گویا منقے کی طرح اپنے مقام سے ابری ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دجال ہے، اس کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت ابن قطن کی ہے۔ یہ جو امام ظاہری فرماتے ہیں کہ ابن قطن جو ہے خاندان خزاعہ میں سے ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا تھا، یعنی جاہلیت میں ہی مر گیا تھا۔ یہ تمام الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت جس کی ہم تفسیر کر رہے تھے تو اس میں جو آخر میں فرمایا نا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی امام قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ آپ نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے خود بھی اللہ عز و جل کی بندگی کا اثبات کیا ہے۔ تو یہ فرمان اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کی طرح جیسے کہ سورہ مائدہ کی آخری آیت میں فرمایا نا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ جو والی آیت ہے مکمل یہ کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ میری بندگی کرو اور میری ماں کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور تو مجھ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے، اگر میں نے بندگی کا کہا بھی ہوتا تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ یہ والی آیت جو ہے وہ العزیز الحکیم تک، تو یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہم جو ابھی آیت تلاوت کر رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اب ہم جو ہے وہ آیت نمبر 160 شروع کریں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب وہ پاک چیزیں کیا تھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیں جو کہ ان کے لیے حلال تھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا ذکر جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے۔ ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو، حالانکہ انہیں
اس چیز سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق کھاتے تھے، یعنی غصب کر لیتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مؤمن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت زیادہ اجر دیں گے، بہت بڑا جو ہے وہ اجر دیں گے۔ اچھا، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ ظلم کی وجہ سے یہود کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، یعنی وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو کہ پاکیزہ تھیں وہ بھی جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک تو یہ بات تھی کہ وہ ظلم کرتے تھے اور کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہ کرتے ہوئے ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ گناہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، جیسے کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں جسے ان کے لیے پہلے حلال قرار دیا تھا۔ یہ حرمت قدری بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تعویل اور احکام الہی کو بدل کر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر تشدد، سختی اور تنگی کے باعث جو ہے وہ حرام قرار دے لیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس حرمت سے مراد شرعی حرمت ہو، اور اس کے معنی یہ ہو کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه، یعنی بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ انہوں نے شہد کو یا کچھ چیزیں تھیں جس کا ہم جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی جب ہم نے تفسیر کی تھی اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کی تھی۔ تو جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں علاوہ اونٹ کے گوشت کے اور دودھ وغیرہ کے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ان کے لیے بہت سی اشیاء کو حرام قرار دیا، جیسے کہ اس نے سورہ انعام میں فرمایا اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا انتڑیوں میں ہو یا ہڈی میں ملے۔ یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور یہ بات جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ چربی میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو نہیں حرام کیا تھا، چربی کو حرام کیا تھا، اور چربی بھی جو بالکل اٹیچڈ ہوتی تھی وہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ جائز قرار دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو کسی ایک عرب نے کہا کہ چربی کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں اور جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسپیشل جو بڑے صغیر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایشینز جو ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں چربی کے کھانے کو یا چربی کے استعمال کو، لیکن جو گایوں کے اور بکریوں کے اور اونٹوں کے اس میں سے جو چربی نکلتی ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب جو ہے وہ جو جدید طریقہ علاج ہے اس میں آپ دیکھیں اونٹ کی چربی جو ہے بہت استعمال کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چربی ہوتی ہے خالص چربی، اگر وہ جیسے ملا کر سالن میں جب استعمال کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو سوائے کون سی، جو کہ بس پیٹھ پہ بالکل تھوڑی تھوڑی سی چربی، یعنی وہ ان کی جو ہے بڑی محبوب غذا تھی بنی اسرائیل کی، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کرتے تھے، کبیرہ گناہوں سے بچتے نہیں تھے، اس لیے جو ہے ان کو سزا کے طور پر چربی ان کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دی تھی۔ تو
آگے کیا فرمایا کہ ان چیزوں کو ہم نے اس لیے حرام قرار دیا تھا کہ وہ اپنی بغاوت، سرکشی اور اپنے رسولوں کی مخالفت اور ان سے اختلاف کے باعث اسی بات کے مستحق تھے. اس لیے یہاں یہ فرمایا نا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان کے لیے طیبات تھیں، یعنی وہ پاکیزہ چیز تھی، چربی پاکیزہ چیز ہے، کھانے کے قابل چیز ہے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تھا. اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، یعنی انہوں نے ایک تو وہ خود بھی پیروی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اتباع حق سے روکتے تھے. اور قدیم اور جدید ہر دور میں ان کی جو ہے یہی خصلت رہی ہے. اسی وجہ سے یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن تھے. بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو ہے وہ تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا کہ جو ہے یہ اصلاً نعوذ باللہ جو ہے وہ نبی ہی نہیں ہے. اور جو یہ فرمان الہی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سود سے منع فرمایا ہے، مگر انہوں نے مختلف مکر و فریب اور طرح طرح کی ہیلہ سازیوں کے ذریعے سے سود لینا اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا جو ہے وہ جائز قرار دے دیا تھا. تو اسی لیے فرمایا نا یہاں پر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے، یعنی کافر سے مراد یہ جو انکار کر رہے ہیں ہماری آیتوں کا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو بھی ہماری آیتوں سے انکار کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو ہم نے شریعت نازل کی ہے، جو ہم نے جو ہے وہ اسلامی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لاگو کیے ہیں، وہ اس سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز جو اس آیت میں ہے کہ یہ جو یہودی جو ہیں جو اللہ بکثرت اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے، یہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے، اور جو ہے وہ اس بات کا ان کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو جو ہے وہ اس کے رزق سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی رزق سے محروم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے خیر اور بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں نا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محروم کر دیتے ہیں. تو یہاں خاص طور پہ کیا کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھیں یا اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھیں، شرعی طور پر حرام قرار دی گئیں، حالانکہ وہ پاکیزہ تھیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تھا. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حلال کہا ہے تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا چاہیے، ورنہ جو شخص اللہ کے حرام کو حلال کر لیتا ہے نا تو اللہ پھر اس کے لیے بعض حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض غذائیں جو حلال ہوں لیکن اس کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں کہ وہ ان کو کھا ہی نہ سکے. یعنی سب تو کھا رہے لیکن آپ نہ کھا سکیں. کس وجہ سے نہ کھا سکیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گناہوں کی وجہ سے اس سے روک دیا. اور اسی طریقے سے مختلف نعمتوں سے محرومی بھی ہو سکتی ہے. تو قاعدہ اصل میں کیا ہے، رول اصل میں کیا ہے کہ حرمتوں کی پاسداری کرنا ہے. حرمتوں کی پاسداری جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی انسانی عزت و عصمت کی جو حفاظت کی بات کی گئی ہے اس آیت میں کہ انسانی عزت کی حرمت کو باقاعدہ طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ اس کی پاسداری کرو. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیں گے. اور کیا کہا گیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جب جو ہے وہ انسان حلال اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے اور جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، نہ تو وہ اپنے پورے دن کی روٹین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ اپنے کھانے پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، نہ ہی اس کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس نے جو پورا دن گزارا وہ ایک ایک لمحہ جس کے لیے سوال کیا جائے گا وہ دن جو ہے وہ اس نے کس طریقے سے گزارا، یعنی کہاں کہاں پر جو ہے وہ اس نے اپنی شریعت کو جو ہے وہ توڑا، کہاں کہاں پر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ گناہ کیے اور اس کو احساس تک نہیں ہوا. تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں، اب آپ دیکھیں
میں اکثر اس چیز کا ذکر کرتی ہوں کہ جیسے میوزک ہے وہ حرام ہے، حرام اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفنایا تھا اسپیشل، سارے جو اس زمانے کے جو ہے وہ تھے میوزک کے آلات موسیقی جتنے بھی تھے ان سب کو دفنایا تھا، اور کہا تھا کہ جو اس کو نکالے گا یعنی اس کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ وعید یا اللہ اس کے لیے جو ہے بہت بڑی وعید سنائی گئی تھی کہ جو ہے وہ جو بھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کو اسٹارٹ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں یا ہر جگہ جو ہے وہ چیز کتنی عام ہے، تو کم از کم ہم اس گناہ کو گناہ تو سمجھیں۔ پہلے ہم جب اس گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم چھوڑنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ اتنے فتنوں کا دور ہے کہ نہ تو انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ خود اپنا آپ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، اور نہ ہی یہ سمجھ آتا ہے کہ بچوں کو کس اسکولوں میں بھیجیں، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دیں، کس طریقے سے ان کی تربیت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ جو ہمارے اوپر فتنوں کا جو دور ہے، یہ فتنے جو ہے وہ ہمارے لیے ان فتنوں کے دور میں ایسا ہمیں بنا دیجئے، ایسا پکا مومن بنا دیجئے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اوپر کاربند رہ سکیں۔ ہمارا حال جو ہے آج کل جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی قرب قیامت میں جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ اسلام پر چلنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ تو ایسا ایسا ہم اسی دور کے قریب آتے جا رہے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق سے بات کر رہا ہوتا ہے یا اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پرفتن دور میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کتاب کے ساتھ ہم اپنا رابطہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ استوار کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔